میں آج محترم جہلمی کے کچھ اکاذیب بیان کروں گا، اور تو پتہ چل جائے گا کہ محترم کھلے عام خلاف واقع بولتے ہیں، یعنی دروغ گوئی فرماتے ہیں۔ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی چیز ایڈٹ نہیں ہو رہی ہے، نہ کوئی چیز زیادہ کر رہا ہوں نہ کوئی کم کر رہا ہوں، جملے مکمل ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کہیں کہ میرے منہ میں الفاظ ڈالے گئے ہیں یا پورا جملہ نہیں دکھایا گیا ہے یا پوری ادھوری بات کی گئی ہے، تو وہ تو جہلمی صاحب بھی یہ کرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے، دیکھیے سنیں۔ ان کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ اور نمبر دو، اہل تشیع کا آف شوٹ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کو خدا نہ مانے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ چونکہ وہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ اب یہ پورا جملہ ہے، ایز اے لاسٹ رزلٹ وہ ان کی تکفیر کر۔ جی ہم مسلمان، بھائی مسلمان تو ہم لوگ ہیں۔ جہلمی صاحب اگر اپنے آپ کو ہم میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ نصیریہ کو ان کے اس عقیدے پہ کی پر تکفیر کی جاتی ہے کہ وہ انکارنیشن کے قائل ہیں، خدا انسان کی صورت میں، خدا کے انسان کے نیچر میں، صورت میں آنے کے قائل ہیں، جو سراسر کفر و شرک ہے۔ اور رسول اللہ کے بعد کسی شخص کو نبوت ملنا، خواہ امت میں نبوت ملے یا غیر امتی نبوت کا قائل ہو، یعنی امت میں نبوت ملنے کا عقیدہ رکھے یا امت سے باہر کسی شخص کو نبوت ملنے کا، نبوہ ملنے کا عقیدہ رکھے، وہ کافر ہے۔ مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تکفیر کی بنیاد پر، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ امت رسول پر، اسلام پر، مسلمین پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ہم نے تو اس بنیاد پہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہم نے ضد میں یا جواب میں دے دیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جہلمی صاحب اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو خود اور اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے آڈینس کے بارے میں بات کریں۔ ہم مسلمان قطعاً اس کے ساتھ نہیں ہیں کہ ہم تکفیر کے جواب میں تکفیر کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے عقائد کی بنیاد پہ تکفیر کر رہے ہیں۔ غور کر لیں، آگے سنیں کیا چیز ہم نے۔ آج اگر قادیانی یا نصیریہ ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم ان کی تکفیر چھوڑ دیں۔ دیکھا یہ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں کہنے کے ساتھ اپنے سینے پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں تصویر ان کی شکل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آج اگر نصیریہ کس کو، ہم مسلمانوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمیں 1000 بار بھی مسلمان کہہ دینا تو ہم ان کی تکفیر بند نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری بنیاد کچھ اور ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ انکارنیشن کے عقیدہ وہ رکھیں اور ہم انہیں مسلمان کہیں، یہ جہلمی صاحب کا وہ ہے۔ ہم اور اتنی بڑی بات کو نگلیکٹ کر کے صرف تکفیر پہ مدار کر رہے ہیں نا، یہ آپ لوگ تھوڑا سا بھی سمجھیں گے نا تو بہت خطرناک بات ہے۔ اسی طرح میں کئی اس پر ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ جو لوگ رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، ان میں بھی اب ایسے لوگ ہو رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے بعد ایک شخص کے نبوہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے باوجود تکفیر میں وہ تعامل کر رہے ہیں، یا تھوڑے سے اس کو تکفیر اس کے منکر کی تکفیر پہ رک رہے ہیں۔ آگے سنتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کبھی کر نہیں سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکے بھائی؟ سمجھتے ہیں تو یہ جو اب یہ کہتے ہیں وہ یہ کر نہیں سکیں گے، کیوں نہیں کر سکیں گے؟ آئیں دیکھیں کیوں نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں کر نہیں سکیں گے، بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ ان کے وہاں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جب ایک شخص ختم نبوہ کا انکار کر سکتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے ہماری تکفیر، ہم کسی کی تکفیر کب کریں گے؟ جب اس کے عقائد غلط ہوں گے۔ صرف ہمیں تکفیر کرتا ہے تو اس میں بڑے احتمالات ہیں، صرف تکفیر پر جواب تکفیر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ آگے سنتے ہیں۔ پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں رہتا۔ اچھا جی، وہ تو پہلے ہی نبی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت ملے گی ہی نہیں۔ تو تکفیر کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ تکفیر ہمیں نہیں کرتے۔ بھائی وہ یہ قاعدہ مانتے ہوں گے تو ان کا مسئلہ ہوگا، اور اگر وہ نہیں مانتے ہوں گے تو ان کا مسئلہ ہوگا۔ ہم اپنے بنیاد پر تکفیر کریں گے کہ ان کے اصول پر؟ تو آپ پھر دیکھ لیجیے، آگے چلتے ہیں۔ نبی کا انکار کرنے کے باوجود اگر انجینئر محمد علی مرزا مسلمان ہی ہے تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو وہ تو اس لیے نبی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت ملے گی ہی نہیں، اپنا ذکر کر کے یہ پوائنٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو دیکھا نا کہ اصول بدل دیا، صاف کہہ دے کہ وہ اس لیے نبی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ غور کر لیجئے جہلمی وہ صاحب۔ کر نہیں سکتے۔
अब ये कह रहे कर ही नहीं सकते, कर गए हैं भाई। चूंकि उन्होंने हमारी तकफीर की, इसीलिए पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की 1973 के आइन के अंदर उनको काफिर डिक्लेयर किया, क्योंकि उन्होंने बवांगे दोल उस पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम तमाम को काफिर समझते हैं। नाउज़। अच्छा जी, तो ये लाहौरी मिर्ज़ाइयों को क्यों क्या कहते हैं काफिर करार दिया गया? यानी कि सिर्फ एक नुक्ते पर, ख़त्म नबुव्वत का तो ये मसला ही इसने गायब कर दिया जहलवी साहब ने। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप लोग भी समझ लें कि जहलवी साहब हर चीज़ को गलत बयान कर रहे हैं। अगर महमूदी मिर्ज़ाई हजरात को इसलिए काफिर करार दिया कि वो तकफीर कर रहे थे, तो लाहौरी मिर्ज़ाई तो नहीं कर रहे थे भाई, सीधी सी बात है। महमूदी मिर्ज़ाई को ख़त्म नबुव्वत के मसले पर क्या कहते हैं तकफीर हुई है उनकी, और लाहौरी मिर्ज़ाई का इसलिए कि जो शख्स ख़त्म नबुव्वत का मुनकिर है ये उसको मुजद्दिद कह रहे हैं, और उसके कुछ ऐसे अक़वाल जो सरही और क़तई हैं उसको वाज़े हैं कि वो मुद्दई नबुव्वत है उसकी तावील कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जहलवी साहब तो नुज़ूल ईसा के मुनकिर को भी काफिर नहीं मानते, तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। वो तकफीर पे तकफीर किस तरह कर सकते हैं? वो सिर्फ खेल कर रहे हैं जी, खेल कर रहे हैं मोहतरम जहलवी साहब। इस पर मैं फिर बनाऊंगा कि ये जो कहते हैं ना तकफीर पर तकफीर, जहलवी साहब तो सहाबा की तकफीर पर फतवा कुफ्र का नहीं दे रहे हैं। ये इस पर मैं कभी बनाऊंगा, या लोगों ने बना चुके हैं, लिहाजा इस पर मैं नहीं समझता कि मुझे इतना अहम है। मैं तो इनके पूरे लेक्चर को वाज़ेह कर दिया है। कौन सी क्लिप काटी है, आगे सुने। तो कादियानियों की तकफीर इसलिए नहीं हुई है कि हमें उनसे कोई बुग्ज है, इसलिए कि उन्होंने हमें इस्लाम से बाहर, ठीक है, उन्होंने हमें इस्लाम से बाहर, आगे सुने। निकाला है। तो फिर हमने बताया कि आप खुद एक चोर नाले चत्तर, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं, कि आप खुद एक गलत अकीदे के ऊपर हैं और दूसरों को की तकफीर कर रहे हैं। जी, गलत अकीदे पर ही तो तकफीर की गई है, ये तकफीर पे तकफीर कर रहे हैं, गलत अकीदे पे तकफीर नहीं कर रहे हैं। तो वो जो पंजाबी में उन्होंने कहा है, तो ये फ्रेंच में भी कहते हैं, तो हकीकत यही रहेगी कि उनकी तकफीर तकफीर पर हुई है, ये कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि उनकी तकफीर गलत अकीदे पे हुई है, यानी रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबुव्वत नहीं मिलेगी, वो कहते हैं कि मिलेगी या मिल सकती है। याद रखिएगा, रसूलुल्लाह के बाद ना कोई तशरीई नबी आएगा, ना गैर तशरीई नबी आएगा, ना शरई नबी आएगा, ना गैर शरई, ना शरीयत के एतबार से किसी को नबी कहा जा सकता है और ना लुग़वी एतबार से। ये सारी बातें नोट कर लें और जहलवी साहब को किद मुलाहिदा करें। अभी भी अगर उनके मानने वाले कहते हैं उनके हम अक़वाल को कट करते हैं, उनको बीच से वो करते हैं, जहलवी साहब ऐसा दावा करते हैं, तो यकीन मानिए ये झूठ बोलते हैं और इस झूठ के दिफा में कुरान की आयत पढ़ते हैं। तो इससे तो ये कादिब हो जाते हैं, बल्कि कज़्ज़ाब हो जाते हैं। अब एक मैं वीडियो और बनाऊंगा तो उनके और भी रद्द सामने आएगा। फ़िलहाल तो आप इतना ही मुलाहिदा कीजिए। वस्सलाम।